سب کچھ جتنا کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ، یہ جتنی یہ معاملات تو چل رہے ہیں اور یہاں پر آئے روز یہ واقعات ہو رہے ہیں، یہ انڈیا کر رہا ہے اور اس میں انڈیا ملوث ہے. اب کسی پراکسی کا نام لیے بغیر میں ڈائریکٹلی میں اس کو وہ کرتا ہوں کہ یہ اور کوئی نہیں ہے اور اس میں یہ انڈیا ملوث ہے. جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہو اور ریورس میں آپ چلتے جائیں، پشاور میں کوچہ رسالدار کے دھماکے ہوں، 150 سے زائد بچوں کی قتل کا واقعہ ہو جو اے پی ایس کا واقعہ تھا، یہ بھی اس میں بھی انڈیا ملوث تھا. یہ جو بلوچستان میں ہزارہ قوم کے لوگوں کو نشاندہی کر کے ٹارگٹ کر کے ایک ایک بندے کو قتل کیا جا رہا تھا، اس میں بھی انڈیا ملوث ہے. پاکستان کے ہر ٹیررسٹ واقعے میں اگر کوئی ملوث ہے تو ہماری اور کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے اور ہمارا ڈائریکٹ الزام جو ہے، ہمارا مجرم جو ہے وہ انڈیا ہے. اور وہ اس وقت انڈیا کا جو وہ ہے پردھان منتری محترم، یہ اس کا بڑا اچھا اس کا نام لیتے ہوتے ہیں، مودی، بچر آف گجرات کا کسائی، مودی گجرات، دا بچر آف گجرات. یہ اس بندے نے اس کو اپنی گندی سیاست کو دوام بخشنے کے لیے یہ جو اس نے جنگ تھوپنے کا یہ ہم پہ ایک ڈرامہ رچایا ہوا ہے اور اس کی کوشش ہے کہ یہ ہم پہ جنگ تھوپتے. تو میں ان کو کہتا ہوں، پاکستانی عوام کی طرف سے میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ ہماری فوج اور ہماری قوم دونوں یک جان یک آواز ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے تمہاری شرارت کا جواب کہاں دینا ہے، کس طرح دینا ہے. اور یہ بھی تسلی رکھو کہ یہاں پر لوگوں نے یہ بھی پلان کر لیا ہے کہ ہم نے آگرے میں آ کر وہاں پر بحریہ ٹاؤن کس طرح بنانا ہے اور دلی کا جو بحریہ ٹاؤن ہے وہ بھی ہم نے پلان کر لیا ہے. اب چھوڑیں گے نہیں. آپ نے اگر یہ آبی شرارتیں، ایکٹ آف وار جس کو کہتے ہیں، جو کریں جتنی مرضی آپ کریں، آپ طارق ہلز کریں، آپ فیصل ہلز کریں، آپ الممتاز ٹاؤن بنائیں، آپ وہاں پر فروہ وحید ٹاؤن بنانا شروع کر دیں. ہم انشاءاللہ آپ کی ساری پلاٹ آپ کے انشاءاللہ بکیں گے. یہ جنگ جو ہے یہ ایسی جنگ نہیں ہوگی کہ یہ چھڑ جائے گی تو بس ختم ہو جائے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا اس جنگ میں تقریباً 2.25 ارب لوگوں کو دھکیل رہا ہے اور پوش کر رہا ہے. ایگزیکٹلی یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی خان صاحب، یہ آپ نے انتہائی دنیا کو معلوم ہے، انتہائی امپورٹنٹ بات کی. نہ صرف ہم دیکھ رہے ہیں جنرل صاحب کہ نہ صرف پاکستان کے ساتھ یہ جو پنگا کرنے کی کوشش انڈیا کر رہا ہے آن دا بیسس آف واٹ، جتنے بھی ہیں وہ سارے سوڈو فیک قسم کی پروپوگنڈا ہے جس کے اوپر انڈیا ایک کہانی گڑھ رہا ہے، لیکن آن دی ادر ہینڈ ان کی اپنی عوام کے ساتھ بڑی زیادتی کی جا رہی ہے. انسانیت کے ناطے ہی صحیح ہمیں یہ بات ڈسکس ضرور کرنی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ بہار کے الیکشن ہو یا اپنی پولیٹیکل سٹیچر کو تھوڑی سی اور موبلٹی دینے کی بات ہو، بہت زیادہ ایکسٹریم اینڈ پہ نہیں چلے گئے مودی صاحب؟ چلیں جنرل صاحب جب جوائن کرتے ہیں مائک جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے تو ہم دوبارہ یہ سوال کرتے ہیں. حنزہ صاحبہ آپ بھی سن پا رہی ہیں، آپ نے اختیار ولی صاحب کی گفتگو بھی دیکھی. وی ویری ہیپی کہ اس وقت تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، عوام ہیں، ادارے ہیں، ایک پیج پر ہیں. بٹ اگین سوال وہیں کھڑا ہے. اتنی ڈیٹیل میں بتایا اختیار ولی صاحب نے کہ اتنا ظلم وہ کر چکے ہیں انڈین تھنک ٹینکس مختلف ممالک میں گھس کے. یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے دنیا کو؟ کیوں نہیں پتہ چل رہا ہے؟ دیکھیں اس سے پہلے انڈیا بار بار ایکسپوز ہو چکا ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی مجھے آئی کین ہیئر یو. بالکل. سو ایسا ہے کہ دیکھیں انڈیا بار بار ایکسپوز ہو چکا ہے. اگر آپ کا آپ جتنے بھی ابھی بھی اب دیکھیں کہ جتنے یہ فالس فلیگ آپریشنز ہیں، اب یہ ساری نانسنس ہے. جیسے آئی اگری سر نے جب مینشن کیا کہ بی ایل اے، بی آر اے، پراکسی وارز، یہ اب پہلی دفعہ ہے کہ دنیا کے آگے کیا ایون انڈین لبرلز کے آگے اب یہ جو گودی سرکار ہے اس کے ایز اے لاٹ آف دا لبرلز کال ہم کہ اب یہ ڈرامے بازیاں نہیں چلیں گی. اور پاکستان نے نہ صرف
मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस को और जितने भी डिप्लोमेटिक मेजर्स हैं वो लेके, और कल जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का भी इजलास था, वहाँ टाइम एंड टाइम अगेन देखिए ये वाली चीज़ अब बहुत अपेरेंट कर दी है कि इवन दो पाकिस्तान एक देखें डिप्लोमेटिक रास्ता चुनना चाहता है, लेकिन अब हम भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि जब देखिए हम सिर्फ अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, उसमें सिर्फ सिक्योरिटी ऑफ द बॉर्डर्स नहीं आती है, उसमें फूड सिक्योरिटी भी आती है, उसमें वाटर सिक्योरिटी भी आती है, उसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी आती है। और ये जो सिर्फ टेंट्रम्स थ्रो किए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में जब इलेक्शन जीते जाते हैं वो पॉलिटिकल टर्मोइल क्रिएट ही इसी तौर पे होता है कि जी पाकिस्तान बैशिंग, तो कभी इसको पुलवामा का नाम दे देते हैं, कभी अभिनंदन का, कभी क्या, और अब इनको ऑब्वियसली ये जो एक प्लान था ये फॉइल किया जा चुका है। और मैं तो यही कहूंगी कि मेरी रिसर्च ये भी कहती है कि यहाँ पे यूएन के जो चार्टर है आर्टिकल 51 राइट टू सेल्फ डिफेंस, उसको भी मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। वी सॉ के कश्मीर के मामले में भी जब इन्होंने 37 और 278 के अंदर जब वाकया लेके आए थे, तो टाइम एंड टाइम अगेन हमने बुलिंग देखी। और सिर्फ ये पाकिस्तान तक महदूद नहीं, अब पूरी दुनिया को इस बात को रियलाइज करना पड़ेगा कि कनाडा से लेके श्रीलंका से लेके कहाँ ये एक चीप टैक्टिक्स और प्रोपेगेंडा जो कि